بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ذو الحجہ کے 9ویں تاریخ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں تفکر اور تدبر کے ساتھ کسی چیز کی شناخت، آگاہی حاصل کرنا۔ عرفہ کا نام میدان عرفات سے ماخوذ ہے۔ عرفات کا میدان مکہ معظمہ وسط شہر سے مشرقی جانب تقریباً 25 کلومیٹر دور حد حرم سے باہر واقع ہے۔ میدان عرفات کو عرفات کہنے کی متعدد وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے 3 وجوہات کچھ یوں ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حج کے تمام ارکان و مناسک سکھا کر اسی میدان میں پوچھا تھا، عرافت یعنی کیا آپ نے مناسک کی معرفت حاصل کر لی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثبات میں جواب دیا تھا۔ اسی لفظ کی مناسبت سے اس میدان کا نام عرفات رکھ دیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اس کی دوسری وجہ کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان میں اترے گئے تھے اور حضرت حوا مقام جدہ میں اتاری گئی تھی، اور دنیا میں آنے کے بعد ان دونوں کی ملاقات عرفات کے مقام پر ہوئی، اسی لیے اس جگہ کو عرفات کا نام دیا گیا ہے۔ قرطبی اس کی تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، اسی بنا پر اسے مقام عرفات کہا جاتا ہے، جہاں 9 ذو الحج کے دن حاجی عبادات و قیام کرتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے وقوف عرفہ، یعنی 9 ذو الحج یعنی عرفہ کے دن میدان عرفات میں وقت مقررہ کے اندر وقوف کرنا حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کا وقت دعا کی قبولیت کا افضل ترین وقت ہے۔ اس موقع پر دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تھک جائے تو کچھ دیر کے لیے ہاتھ چھوڑ کر پھر اٹھا لے۔ مسند احمد اور ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج تو عرفات میں وقوف ہی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، بس جو شخص یوم الہن کی صبح صادق سے پہلے وقوف عرفات کو پالے، اس نے حج کو پا لیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج عرفہ۔ اس حج سے لوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہم پڑھیں گے اللہ کی رحمت، یعنی عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور بالخصوص میدان عرفات میں موجود خوش نصیب حجاج کی مغفرت اور بخشش کے اعلانات آسمانوں پر ہوتے ہیں، اور اس دن شیطان سب سے زیادہ مایوس اور گمزدہ نظر آتا ہے، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت اس کی ساری محنتوں کو بیک جبنش ضائع کر دیتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے عرفہ کی فضیلت۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتدل احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ چند روایتیں کچھ یوں ہیں۔ امام ابن حباب اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی فضیلت والا نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اہل زمین کے ساتھ اہل آسمان پر فخر فرماتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، میرے ان بندوں کی طرف دیکھو جو بکھرے بالوں کے ساتھ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، دھوپ کھاتے دور دراز کے راستوں سے آئے ہیں۔ وہ میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ پس کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ وہ ایسا نہیں ہے جس میں اس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہوں۔ امام مسلم، سنائی، ابن خزیمہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جتنا عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں کرتا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے بندے کس ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ امام مسلم ابن ماجہ سنن نسائی یوں تشریح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، یعنی کس چیز کو خواہش اور طلب، اس قدر لوگ اس میدان میں جمع ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، میں نے ان کو بخش دیا۔ پھر امام عبید بن عمیر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عرفہ کے دن کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں بچتا جس کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خوشخبری صرف اہل عرفہ کے لیے ہے یا سارے لوگوں کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ عامۃ الناس کے لیے ہے۔ عرفہ کے دن شیطان کی ذلت قابل دید ہوتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے شیطان کی ذلت کا دن۔ امام مالک اور بہقی کے مطابق حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جس قدر ذلیل، حقیر، مایوس اور غم و غصہ میں عرفہ کے دن ہوتا ہے اتنا اور کسی دن نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول اور بڑے بڑے گناہوں سے معافی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ البتہ غزوہ بدر کے روز وہ اس قدر ذلیل ہوا تھا جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی صف بندی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہم پڑھیں گے بخشش کا فضیلہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں وقوف فرماتے تھے اور سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں خاموش کراؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا اور تمام حاضرین خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابھی بھی جبرائیل نے تشریف لا کر میرے رب کا سلام پہنچایا اور یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے عرفات اور مزدلفہ میں وقوف کرنے والوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے اور ان کے اوپر واجب حقوق کی خود ضمانت لے لی ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت صرف ہمارے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے اور تمہارے بعد قیامت تک یہاں وقوف کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پکار اٹھے، واقعی اللہ کی عطا کردہ بھلائی بہت زیادہ اور شاندار ہے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دوران حج عرفہ والے دن دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطاب کر رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لوگوں، میں تم میں سے ایسے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو تھامے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ عرفہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تکمیل دین کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوتا ہے، آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔
Thanks for watching video. Please like and share.